آپ سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے حج اور عمرے کے تعلق سے، تو ہم پہنچ گئے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر، اور جدہ ایئرپورٹ پہ ہم اتر چکے ہیں، امیگریشن کے لیے لائن میں لگ چکے ہیں، اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ کچھ ہی دیر میں ہم جو آفیسر بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے پیش ہو گئے ہیں۔ اس نے آپ کا پاسپورٹ لیا اور آپ کا فنگر پرنٹ لے گا، وہ آپ کی آنکھوں کے ریٹینہ بھی لے گا، یہ سارا فوٹوگرافی کر کے، اور وہ ایک مہر لگا کے آپ کو دے گا۔ آپ اس کے پیچھے سے نکلیں اور پتہ لگا کہ چین پہ آپ کا سامان آ رہا ہے، تو آپ نے سامان اپنا محفوظ کر لیا تھا پہلے ہی۔ چین پہ آپ نے اپنا سامان پہچانا یا پڑھا۔ آپ اپنی ٹرالی میں اپنا سامان رکھیں، آپ نے احرام کی چادر باندھ رکھی ہے، سر کھول رکھا ہے، اور ترانہ آپ کی زبان پر ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ نے اپنا سامان ٹرالی پر رکھا، اور اب اس سامان کو کیمرہ مشین میں رکھنا ہے بلا کسی جھجک۔ یہ آپ کا جو ہینڈ بیگ ہے یہ بھی آپ کو رکھنا ہے، اور یہ جو آپ کے بیگ ہیں، لگیج ہیں، یہ بھی آپ کو اس میں رکھنے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ سے نے ادھر رکھا سامان، ادھر یہ باہر نکلا، آپ نے اس سامان کو اپنے ٹرالی پر رکھا، پتہ لگا سامنے شیشے والا گیٹ ہے، اس سے آپ باہر آئیں، وہیں پہ آدمی آپ کے کھڑے ہوئے ہوں گے، وہیں پہ آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہوگی، پتہ لگا کہ وہ آپ کا پاسپورٹ دیکھیں گے اور آپ سے کہیں گے آپ اس گاڑی میں آ جائیں۔ آپ کے ساتھ میں ٹرالی ہے آپ کی، آپ اپنے سامان کو محفوظ کر لیں، اپنے سامنے اس گاڑی پہ سامان رکھیں اپنا، یا آپ کے جو وہاں کے نمائندے ہوں گے وہ رکھ دیں گے آپ کا سامان، اور آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور ترانہ پڑھتے رہیں، یہ تلبیہ پڑھتے رہیں، یہی آپ کا ورد ہے۔ پتہ ہی چلا کہ اب آپ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ جدہ سے، اور سامان آپ نے سارا رکھ لیا ہے، جدہ آپ پہنچ گئے ہیں، چند گھنٹوں میں آپ جدہ پہنچ جائیں گے۔ پتہ لگا آپ نے اپنا سامان اپنے روم میں محفوظ کر لیا، آپ تھکے ہوئے ہیں، اگر مثال کے طور پہ آرام کی ضرورت ہے، بدن اجازت نہیں دے رہا ہے تو آپ آرام کر لیں، لیکن احتیاط کے ساتھ۔ آپ نے آرام کیا، کسی وجہ سے کپڑے خراب ہو گئے ہیں تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس میں دوسرا احرام ہے، ہم نے آپ کو پہلے ہی 2 سیٹ لکھوائے ہیں، ایک کپڑے والا اور ایک تولیے والا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ احتیاط کے ساتھ غسل کریں، یعنی صابن نہ لگائیں، خوشبو نہ لگائیں، تولیے سے نہ صاف کریں، بس آپ سیدھے پانی بہائیں، اپنا آپ کو پاک کر لیں، اور دوسرا جو احرام ہے اس کو آپ زیب تن کر لیں، اور اس والے احرام کو آپ پاک کر لیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ اس کام سے بھی محفوظ ہو گئے ہیں، اور اب آپ کو تیاری کرنی ہے، یعنی عمرے کے دوسرے فرض کو ادا کرنے کی تیاری ہے اب آپ کی۔ عمرے کا جو دوسرا فرض ہے، یعنی ایک فرض آپ نے ادا کیا ہے کہاں؟ اپنی فلائٹ میں، احرام، نیت، تلبیہ۔ دوسرا فرض آپ کو ادا کرنا ہے کہاں؟ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ دوسرا فرض ہے آپ کا۔ تو اس فرض کو ادا کرنے کی تیاری چل رہی ہے۔ آپ نے اپنا سامان محفوظ کیا، غسل بھی کر لیا، آرام بھی کر لیا، غسل کر کے آپ نے اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہاں سے آپ کو ایک 7 دانوں والی تسبیح جو آپ کے چمڑے کی بیلٹ میں پڑی ہوئی ہے، یہ آپ رکھ لیں، اور کھلے ہوئے کچھ ریال، اور بآواز بلند ترانہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک۔ ایک چادر باندھ رکھی ہے، ایک چادر گلے میں پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیوانگی کی حالت میں آنا پسند ہے، دیوانگی کی حالت میں آنا پسند ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے بہت لوگ کھڑے ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ لوگ تو نہیں پڑھ رہے ہیں، بس آپ کو تو بالکل سرشار ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور اپنا آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ایک اللہ کا مجرم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! آپ جانیں اور آپ کا رب آپ پہ کیا گزرے گی جب آپ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، پتہ لگا کہ آپ حرم کے دروازے پر پہنچے،
اب آپ کو نظر نیچی رکھنی ہے، آج بیت اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، آپ کو خانہ کعبہ کو نہیں دیکھنا ہے۔ تمام زندگی جس خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے دل میں ارمان کروٹیں لے رہے تھے، آپ کہیں گے آج اگر آئے تو یہاں پہ بھی آپ منع کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کو نہیں دیکھیں گے، خانہ کعبہ کو نہیں دیکھیں گے۔ نہیں، اس کے دیکھنے کا ایک وقت ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے آپ اپنے چپل پنی میں محفوظ کر کے اپنے پٹھو بیگ میں ڈال لیں اور اس کو کمر پہ ڈال لیں۔ اس کے بعد میں آپ دعا پڑھیں۔ یہی 5 رعایت کے ساتھ تمام دنیا کی مساجدوں میں داخل ہونا ہے۔ بسم اللہ، جس کے گھر آپ جا رہے ہیں سب سے پہلے اس کے خوبصورت انداز میں نام لیں۔ تو آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، آپ کو خوبصورت انداز میں نام لینا ہے، بسم اللہ، بس اللہ اسی پہ راضی ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس میں جو موبائل ہے اس کو بند کر لینا ہے، یہ نمبر اس میں ہے نہیں، ہم نے بڑھا دیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ کو دہنا پیر داخل کرنا ہے، اس سے پہلے چوتھے نمبر پہ آپ کو دعا پڑھنی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یعنی کیا پڑھا آپ نے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس کے بعد آپ نے موبائل بند کیا، اس کے بعد پڑھا آپ نے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کے بعد آپ کو یہ اپنا 5ویں نمبر پہ پاؤں داخل کرنا ہے، سیدھا پاؤں داخل کرنا ہے۔ اسی رعایت کے ساتھ پوری دنیا کی مسجدوں میں داخل ہونا ہے، وہ یا حرم ہو یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اپنے ملک کی، قصبے کی، دیہات کی، شہر کی کوئی بھی مسجد ہو، انہی رعایت کے ساتھ آپ کو داخل ہونا ہے۔ اے اللہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے لامحدود دروازے کھلوا رہے ہو اپنے لیے، تو ظاہر بات ہے آپ کو سب سے پہلے اپنا موبائل بند کر لینا چاہیے۔ تو ہم نے چوتھے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ آپ سے پہلے موبائل بند کروا دیا ہے۔ اب آپ داخل ہو گئے ہیں، تو اب آپ یہاں پہ اعتکاف کی نیت کر لیں، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ اب یہاں سے آپ کو چلنا ہے، حرم میں داخل ہو چکے ہیں آپ۔ حرم بہت بڑا ہے، حرم بہت بڑا ہے، کئی سو دروازے ہیں اس کے، لیکن آپ مثال کے طور پہ باب فہد سے داخل ہو رہے ہیں، باب فہد سے داخل ہو رہے ہیں آپ۔ یوں تو باب العمرہ ہے، باب عبدالعزیز ہے، تو آپ سمجھے کہ باب فہد سے داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ داخل ہوئے، اب آپ کو پھر یہی ترانہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس یہ بآواز بلند پڑھتے چلے جائیں، اوپر کو نہ دیکھیں، نیچے کو دیکھتے ہوئے چلیں۔ آپ چلتے چلتے دیکھیں گے کہ ایک سفید یعنی پتھر والا ایک جگہ آئی ہے، اونچی سی جگہ ہے، اس کو بھی آپ عبور کر دیں تو وہاں دیکھیں گے آپ الیکٹرک زینے لگے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ زینے سے نیچے اتر جائیں۔ نیچے اترتے کے ساتھ ہی آپ جیسے پڑھتے پڑھتے چلیں گے تو پتہ ہی چلا 10-20 قدم کے بعد میں بالکل سفید پتھر آ جائے گا، اور آپ کو کچھ محسوس ہوگا کہ یہاں کالا کالا کچھ آ گیا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ مطاف ہے، یہیں پہ اللہ کا گھر واقعی ہے۔ آپ آ گئے اللہ کے گھر کے سامنے، جن کو آپ کتابوں میں پڑھتے تھے، اشتہاروں میں دیکھتے تھے، علماء سے سنتے تھے، آج یہ وہ خانہ کعبہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، جس کے متعلق یوں آیا، جس نے خانہ کعبے کو دیکھا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا، اور جس نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی گویا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں کو پکڑ کے دعا کی۔ اب آپ جانیں آپ کا رب آپ پہ کیا گزرے گی۔ آپ آ چکے ہیں آپ مطاف میں، اور خانہ کعبے کے سامنے سب سے پہلے آپ کو بند کرنا ہے تلبیہ، اور اس کے بعد میں آپ کی جو نظر ہے یہ فوراً آپ کو خانہ کعبے پہ ٹکانی ہے اور پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے اس کے بعد میں یہ آنکھیں جتنی کھلی رہیں گی، جتنی دعائیں مانگوں گے ساری قبول ہوں گی۔ اب یہ آپ کتنی دیر تک کھل سکتی ہیں، کتنی دیر تک کھول سکتے ہیں، یہ آپ جانیں اور آپ کا رب۔ لیکن اس کے متعلق علماء نے
اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے بہت آسان کر دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اے اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ پہلی نظر پڑھتے ہی خانہ کعبے پہ اس دعا کو پڑھ لیں، اے اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اب کہیں جہاں کہیں میں جو بھی دعا مانگوں تو اسے قبول کر لیا کرنا۔ تو ساری دعائیں آپ کی آ گئی۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، مایوس نہ ہونا چاہیے اگر آپ کی پلک جھپک بھی گئی ہے، کیونکہ دینے والا خود دیکھ رہا ہے کہ آپ کس نیت سے آئے ہیں۔ خوب دعائیں مانگیں، خوب پیٹ بھر کے دعائیں مانگیں۔ جب آپ خوب دعا مانگ لیں، اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے؟ پھر آپ کو کرنا ہے اجتباء، یعنی آپ چلیں حجر اسود کی طرف۔ حجر اسود کی طرف جب آپ چلیں گے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ ہری لائٹ لگی ہوئی ہے۔ وہ ہری لائٹ جو ہے وہ حجر اسود کے سامنے لگی ہوئی ہے۔ اور دوسرے نمبر کی پہچان یہ ہے کہ بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس دروازے کے کونے پہ حجر اسود لگا ہوا ہے۔ حجر اسود ہے کیا؟ حجر اسود یعنی حجر کے معنی پتھر اور اسود کے معنی کالا، یعنی یہ کالا پتھر لیکن جنت سے آیا ہوا پتھر، گناہوں کو چوسنے والا پتھر، یہ وہ پتھر ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دو آنکھیں اور ایک زبان دیں گے، اور یہ عرش کے پائے کا پایا پکڑ کے کھڑا ہوا ہوگا، اور یہ ان کو دیکھتا ہوا ہوگا جس نے اس کو استلام کیا ہے۔ یا اگر اس کا استلام کرنے والا کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے حجت کرے گا کہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو نے کہا تھا کہ جس نے تجھے استلام کیا ہے، جس نے تیرا استلام کیا میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اس نے مجھے استلام کیا، میرا استلام کیا ہے، اللہ تو اس کی معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی حجت کو قبول بھی فرمائیں گے۔ تو آپ آ رہے ہیں اس حجر اسود کی جانب، اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اجتباء۔ اجتباء کیا ہوتا؟ بہت لوگ کم علمی کی بنیاد پہ اپنے وطن میں اجتباء کر لیتے ہیں، یعنی سیدھے ہاتھ کی جو چادر ہے یہ اس سیدھی بغل سے نکال کے الٹے کندھے پہ ڈالنے کا نام اجتباء ہے۔ اجتباء۔ اب آپ نے اجتباء کر لیا، اب آپ چلیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو طواف کی نیت کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہاں تک رہیں، یہاں سے آگے گفتگو پھر ہوگی انشاءاللہ۔